مومنین حضرات، تھوڑے سامنے مولانا عارف حسین صاحب حدیث کے ساتھ ہی تلاوت فرمے دے پہ ہیں۔ میں تھوڑی جی تھوڑے کلو معذرت منگساں، اچھا حالی پکے بھی نہیں پورے کر سکے اور اپنی مستورات انہاں کو بھی معذرت خواہ کہ دوجہ پروجیکٹر کل لگ ویسی پکھے بھی لگ ویسی بہنا دھیاں بہنا ماما کو لو معذرت خواہ۔ دوجہ ہر ویلے میسیج آندہ پہ SOPs دا خیال رکھو، کہیں ویلے تحصیلدار دی طرفوں آندہ پہ تھوڑا بہت انہیں لحاظ کرنا چاہیے دے سکوں، اے نہ ہوئے کار تو کچھ نہیں سکتے، انہیں کوئی پتہ ہے ساکو تو کوئی پتہ ہے، سادہ تے جذبہ ہے ساکو تھیمڑے بھی کشا ہے دے۔ کل انشاءاللہ یہ جڑی کمیاں کوتاہیں ہیں مستورات دے ایریے وچ یا جائنٹس دے ایریے وچ انشاءاللہ تعالیٰ اسائے پورا کر گئے سو اور معافی بھی مانگتے ہیں جتنی تکلیف تھئی ہے تو آزادارے کو پچھلے کو یا جنہیں کوئی فیسیلیٹی نہیں مل سکی۔ اور تمہارے سامنے میں زیادہ وقت نہیں گندا، علامہ سید محمد علی حمدانی صاحب کو خطاب تو پہلے میں اوبا عبادت کرنا چاہنا، میرا ساتھ لیو عبادت تو بعد علامہ صاحب کو خطاب دی دعوت دے سو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جتنا سونا نا اللہ دا ہے اتنا اچھا نعرہ نہیں۔ میں دوبارہ گزارش کرے سانو ہے چاہ کے حسینیت دا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت، بآواز بلندتر صلوات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بآواز بلندتر صلوات۔ میں دعوت خطاب دوں گا مولانا سید محمد علی حمدانی صاحب کو، وہ ممبر پر تشریف لائے اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیر۔ صلوات پر محمد وعلی۔ زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات میں، زندگی کے گزرتے ہوئے شب و روز میں یہ گھڑیاں نہایت قیمتی گھڑیاں ہیں۔ جب مومن کو جنت میں لے کے جایا جا رہا ہوگا اور اسے سارے انعامات بتا دیے گئے ہوں گے کہ تجھے
یہ منزل، یہ مقام عطا کر دیا گیا ہے تو وہ مڑ مڑ کے زمین کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ ملائکہ پوچھیں گے زمین کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ مومن کہے گا میں زمین پہ اس ٹکڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں بیٹھ کے میں مجلس حسین سنا کرتا تھا، مجلس حسین پڑھا کرتا تھا۔ دیکھنا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا کتنا عظیم ہے جس نے مجھے اس عظیم مقام پہ پہنچا دیا۔ یہ گھڑیاں ایک رسم نہیں ہیں کہ اعلان ہوا اور ہم چلے چلے آ گئے، نہیں، حسین نے بلایا ہے تو ہی آئے۔ اور آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے اجر و ثواب کما رہے ہیں، اپنی آخرت کی منازل کو عظیم تر بنا رہے ہیں، اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کو اور ہر ان شخصیات کو جن کے وسیلے سے ذکر آل محمد ہم تک پہنچا ہے، جس سینے کی امانت سے ہوتا ہوا یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے، رسم سمجھ کے نہیں، عادت سمجھ کے نہیں، غافل ہو کے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے عقیدے اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے اس مجلس عزا کے ثواب میں تمام کو شریک کرتے ہیں، اور خصوصاً ان مکتب آل محمد کے ترجمان شخصیات کو کہ جن کا آج فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج ان کو اپنے اس مجلس کے ثواب میں شریک کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى انصار الحسین وعلى أصحاب الحسين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء،
ولعنت اللہ الابدیۃ الساریۃ الجاریۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے رب کائنات رب جلیل ہم تمام کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ قبولیت میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے ہمارا ہر قدم حسینیت کی نصرت شمار فرمائے وطن عزیز پاکستان اور جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا عزاداری میں مصروف عمل ہیں خالق دو جہاں چہاردہ معصومین کے صدقے میں ان تمام کی حفاظت فرمائے واضح ہے ظاہر ہے کہ اہل بیت کو تمام تر رحمتیں تمام تر برکتیں زندگی کی تمام تر نعمتیں ہم تمام کو اہل بیت علیہم السلام کے صدقے سے ملتی ہیں اور ہمیں تو ماؤں نے اپنے دودھ میں گھٹی کی طرح یہ پلا کے بھیجا ہے پلا کے جوان کیا ہے کہ سنو جب بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو کسی مقام پہ قبول نہ ہو رہی ہو تو مجلس حسین میں چلے جانا حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دینا یہ دعا رد نہیں ہوگی تمام اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خالق دو جہاں سے دعا ہے پروردگار آج کی مجلس سے کسی جھولی کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں خالق کائنات اپنے لاریب خزانوں سے ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما میری مائیں مناجات لے کے آئی ہیں خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار ان کو بھی آج کی اس مجلس میں سیدہ کے واسطے درخواست گزار ہیں التجا ہے خدا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ کوئی خالی پلٹ کے نہ جائے خصوصاً اس امام بارگاہ کی تعمیر و ترقی میں اس کے انتظام و انصرام میں جتنی شخصیات آپ علاقے کے جتنے مومنین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں خالق کائنات آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے برکتیں نصیب فرمائے جو سیکیورٹی کے اہلکار سیکیورٹی کے فرائض یہاں پہ یا وطن عزیز یا دنیا میں جہاں جہاں انجام دے رہے ہیں خالق کائنات ان کی حفاظت فرمائے ہماری دعاؤں کا مرکز اور محور ہماری دعاؤں کا تمام تر توجہ جہاں جس مرکز پہ مرکوز ہے وہ ایک ہی دعا ہے پروردگار ہمارا وارث پردہ غیبت میں ہے اس عزاداری کا وارث پردہ غیبت میں ہے ہماری آنکھیں اپنے امام کے دیدار کو ترسی چلی جا رہی ہیں بارگاہ رب العزت میں آج کی دعا اور ہمیشہ کی دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مولا کے انصار میں شمار فرما امام کے صف اول کے خادموں میں شمار فرما پروردگار ہماری ان کم قیمت زندگیوں سے حسینیت کی نصرت اور فتح کی کوئی ذمہ داری لے لے پروردگار آخری دعا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا اختتام راہ شہادت قرار دے راہ حسین میں ہم یا حسین کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات کی تلاوت کرنی چاہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بات ہے اس وقت کی جب کائنات عالم و آدم میں سناٹا چھایا ہوا تھا نہ چرند تھے نہ پرند نہ حیوان تھے نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی نہ آب و گیاہ کا کوئی سلسلہ تھا
نہ ہواؤں کی کوئی روانی تھی، کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک سناٹا چھایا ہوا تھا کہ ارشاد رب العزت ہوا احببت لکے اعرف فخلقت الخلق، میں اللہ وحدہ لا شریک تھا، میرے علاوہ کائنات میں کوئی اور مخلوق وجود میں نہ تھی، میں اللہ نے ارادہ کیا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان کروائی جائے، میری شخصیت، میرا تعارف، میں الہ، میں اللہ، میں کریم، میں رحمان، میں کریم، میں مہربان، اللہ سے مخلوق کی معرفت ہو، مخلوق کو خلق کروں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو خلق کیا تو عدم کے سرناٹے چھا گئے اور وجود دنیا میں نور کی طرح ابھرا، اور اللہ ملائکہ سے کہنے لگا او میرے ملائکہ تمہاری تخلیق کے بعد اب میں آدم کو اس روئے زمین میں اپنا جانشین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہ ہے جو موت اور حیات کو وجود تخلیق عطا کر رہا ہے۔ میرا پروردگار کیوں خلق فرما رہا ہے؟ تو آواز رب العزت آ رہی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تخلیق کے نور سے تمہیں اس لیے آراستہ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا امتحان لوں، تم میں سے کون ہیں جو سرفراز ہوتے ہیں، کون ہیں جو ناکامیاں جن کا مقدر ٹھہرتی ہیں، اور یاد رکھو میں بڑی عزتوں والا اللہ ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم کو پہلا ہادی بنا دیا، اور چونکہ اعلان کر چکا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے انسان یاد رکھنا تمہیں سیر و تفریح کے لیے، تمہیں فقط ایک انجوائمنٹ کے لیے دنیا میں نہیں بھیج رہا، تمہیں امتحان دینے کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو یاد رکھو تمہارا دشمن بھی تمہارے ہمراہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آدم آئے، شیطان نے پہلی دشمنی کی بنیاد رکھ دی اور کہا کہ اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا پس آج کے بعد دو گروہ بن چکے ہیں، ایک حق کا گروہ ہوگا، ایک باطل کا گروہ ہوگا۔ آدم پہلا حق لے کے دنیا میں آ رہا ہے، شیطان اس کے سجدے کی مخالفت اللہ کے حکم سے جو سجدے کی امر ہوا تھا اس کی مخالفت کر کے باطل کا پہلی خشت کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کی جنگ منظر عام پہ آئی، کبھی موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ابھرتا ہوا نظر آیا، کبھی ابراہیم کے مقابلے میں نمرود اور شداد جیسے بادشاہ سامنے آئے، لیکن خالق کائنات کا ہر مقام پہ یہ اعلان ہوتا رہا او دنیا والو، او میری مخلوق، حق حق ہے، باطل باطل ہے، کبھی باطل کا ساتھ نہ دینا۔ یہ سلسلہ چلتے 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 سن 60 ہجری محلہ بنو ہاشم دروازہ حسین ابن علی پہ پہنچا۔ دروازہ حسین ابن علی، حق کا رہنما حسین، تمام تر باطل کا نمائندہ یزید نے طوفان بدتمیزی اور باطل کا ایک تیر حسینیت کی طرف چلایا۔ لا خبر جاء بلا وحی نزل لعبت بنو ہاشم بالملک، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں، کسی شریعت کا کوئی وجود نہیں، یہ تیر کسی اور پہ نہیں چل رہے تھے، یہ اسلام کے نازنین بدن پہ چل رہے تھے۔ وہاں اسلام زخمی ہوتا ہوا، خرامہ خرامہ چلتا ہوا دہلیز حسین ابن علی پہ آیا اور کہنے لگا یا حسین مدد،
मुझ दीन मोहम्मद को, मुझ आदम से लेके ईसा की मेहनतों को आज हुसैन इब्ने अली आपकी जरूरत है। तो ज़हरा का लाल, ज़हरा का सखी हुसैन बोला, इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफो खुदीनी। अगर नाना का दीन मेरी शहादत के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों, हुसैन इब्ने अली का सीना हाजिर है। तो मुझे मेरे मोहतरम सामीने ग्रामी कद्र ये बात कहने में हक पे जाने हूँ, आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा का हक इकट्ठा होके नुमाइंदा बना रहा है हुसैन इब्ने अली को, और शैतान से लेके यजीद के बड़े शैतान तक सारे का सारा बातिल यजीदियत में सामने आ रहा है। और सन 61 हिजरी में हक को बातिल की मारका आराई हो रही है। तो गो हक पाबंद सलासल भी है, हक पे मकना चादर भी है, हक के लाशे को तख्ते रेगजारों पर पामाल भी किया जाता रहा, लेकिन हक का सर कट तो गया लेकिन बातिल के सामने झुका नहीं। और ता क़यामे क़यामत हक और बातिल में एक खत्ते तंसीख खींच लिया और यजीदियत को ता क़यामे क़यामत मुर्दाबाद बना दिया। हुसैनियत जिंदाबाद थी, हुसैनियत जिंदाबाद है और हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी। कोई माने या ना माने, हुसैनियत जिंदाबाद है और हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी। और कोई माने या ना माने, यजीद कल भी नजस था, यजीदियत आज भी पलीद है और यजीदियत के सारे झंडे ता क़याम क़यामत सरनुगू रहेंगे। लेकिन जिस मकाम फिक्र तक इस तूलानी तमहीद के बाद आपको लेके आना चाहता हूं, वो मकाम ये है कि हुसैनियत करबला में शहादतें पेश कर रही थी। पैगाम हुसैनियत को आज सरे आम गली गली कूचे कूचे में लाने वाली तहरीक का नाम क्या है? तो जवाब आएगा, वो तहरीक तहरीके आज़ादारी है। पंचतन पाक 5 हस्तियां सैयदुल अंबिया दुनिया से रुखसत हुए मदीना में, ज़ाहिरी जहर देने वालों का नाम आश्कार न हो सका। अली हैदर कर्रार दुनिया से रुखसत हो रहे हैं कूफा में, लेकिन आज भी दुनिया अली के कातिल को उस अंदाज से नहीं जानती। सैयदाए कायनात के कातिलों का नाम लेना भी बसाओ औकात जुर्म करार पाता है। हसन मुज्तबा के लाशे पे, जनाजे पे तीर चलाए गए, आज कोई नाम नहीं जानता। ये मक्का, मदीना और कूफा बड़े शहर थे, बड़ी हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन उनके कातिलों को कोई नहीं जानता, उनकी वजह शहादत को कोई नहीं जानता। मैं कुर्बान जाऊं तहरीके आज़ादारी हुसैन इब्ने अली पे, मैं कुर्बान जाऊं अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब आलिये कद्र पे। हुसैन इब्ने अली शहादत करबला के बयाबान में दे रहे थे, जहां रेतला रेगिस्तान था, किसी शय का वजूद नहीं था, लेकिन हुसैनियत का पैगाम ज़ैनब आलिया ने घर घर पहुंचाया। और जब यजीद ने कहा था कि हमने हुसैन को दुनिया से रुखसत कर दिया, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा, तुम्हारा इस्लाम मिट जाएगा, तो अली की अली बेटी उस कातिल के दरबार में खड़े होके उसे चैलेंज दे के आ रही थी, सुन यजीद फ़क़िद कैदक वनासिब जोहदक फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। सुन यजीद, तू जितनी कोशिश कर सकता है कर ले, तेरे कमान में जितने तीर है तू चला ले, अली की अली बेटी तुझे तेरे दरबार में पैगाम दे के जा रही है,
तू कल भी मुर्दाबाद था, तू कल भी मुर्दाबाद रहेगा। हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है, हुसैनियत कल भी जिंदाबाद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुश्मनाते लाना बेशुमार आवाज़े बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले लेकिन मुहम्मद। पूछना चाहता हूं, 98% लोगों ने सन 61 हिजरी में यजीद की थी बैत, और सिर्फ 1 या 2% लोग हुसैन इब्ने अली के साथ थे। कहां 72, कहां वो हजारों का लश्कर। तवज्जो है आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज 1400 साल गुजरने के बाद हर कोई हुसैन को जिंदाबाद कहता है, यजीद को मुर्दाबाद कहता है, हर कोई यजीद पे लानत भेजता है। इस 98% की बैत को आज जो मंजरनामा है ये किसने बदला? जो लोग हुसैन के साथ नहीं थे, और आज जितना दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है, इतना किसी हस्ती का नाम नहीं लिया जा रहा। तो मुझे कहने का हक दो, ये सारा कारनामा, ये सारी कुर्बानियां तेरे जुलूस ने दी, मजाले से अदा ने दी हैं, जिक्र अहले बैत ने दी हैं, कि आज हुसैनियत तो जिंदाबाद है और यजीदियत ढूंढने से भी नहीं मिलती। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बुलंद आवाज से एक सलावत है। कितनी बड़ी नेमत है ये फर्शे अज़ा पे बैठना, कितना अजीज है दुख्तर ज़हरा को तुम्हारा यूं चल के आना। माएँ बहनें हिजाब लिए, अपने बच्चों को साथ लिए चलती हैं, और कोई पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तो कहती हैं हम मजलिस ज़िक्र हुसैन में जा रहे हैं, हम ज़हरा के लाल का पुरसा ज़हरा को देने के लिए जा रही हैं। दुनिया में कोई और ऐसी कौम नहीं मिलेगी जो अपने साल का आगाज रोने से कर रही है। लोग कहते हैं बद्दुआ है। ना मेरा दोस्त, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आज तो बड़ा जदीद ज़माना है। तू देख, हम किसी बद्दुआ की वजह से नहीं, बल्कि तो हम बड़े शौक से कुर्बानियाँ दे दे के मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद कराते। आज तो मजलिस अज़ा का मुनक़्क़िद कराना इतना मुश्किल नहीं। मंसूर दवानगी का ज़माना किसे नहीं भूला। इसने मिस्त्रियों को बुलाया और कहा मैं शहर आबाद करना चाहता हूँ, और उस शहर की आबादी में कहीं भी पानी गारे में इस्तेमाल न करना। मिस्त्री हैरान हुए, इमारतें तो पानी के गारे से बनती हैं, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा मैं तुम्हें हुसैनी गिरफ्तार करके दूंगा, इनको ज़िबह करना, इनके लहू से गारा बनाना और फिर शहर आबाद करना। कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस आज़ादारी की, और ये दुआए ज़हरा का नतीजा है। ये ज़हरा की दुआ है। हुसैन मौला का बचपने का ज़माना है। हसन मुज्तबा हमरा हैं, सैयदुल अंबिया हसन मौला के लबों का बोसा देते हैं और हुसैन की गर्दन का बोसा देते हैं। हुसैन ये सोचते सोचते रो पड़े कि शायद नाना को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं, हसन से ज़्यादा मोहब्बत है। माँ के पास आए और कहा अम्मा मेरे नाना को मुझसे मोहब्बत नहीं। कहा बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहने लगे हुसैन नाना हसन के लबों का बोसा लेते हैं
اور میں حسین کی گردن کا بوسہ لیتے ہیں۔ زہرا نے ننھے حسین کی انگلی پکڑی اور بارگاہ رسالت مآب میں آ گئیں اور کہنے لگی بابا میرا حسین پریشان ہو رہا ہے، اس کے گلے کو بوسہ کیوں لیتی ہیں؟ فرمانے لگے رسول زہرا پوچھنا چاہتی ہے نا تو پھر علی کو بلا۔ علی کو بلایا گیا، کہا رسول خدا نے تیرے حسن کو زہر دی جائے گی، تیرے حسین کو 3 دن کا پیاسا اور بھوکا قربان کر دیا جائے گا۔ اب میرے زہرا پوچھنے لگی بابا بتائیے کیا اس وقت آپ موجود نہ ہوں گے؟ کہنے لگے رسول میں اس وقت موجود نہ ہوں گا۔ کہا علی بابا بھی موجود نہیں ہوں گے؟ کہا ہاں علی بھی موجود نہ ہوں گے۔ کہا میں زہرا اپنے بیٹے کو رونے کے لیے ہوں گی؟ کہا آپ بھی موجود نہ ہوں گے، کوئی نہ ہوگا، حسین پیاسا تنے تنہا کربلا میں قربان کیا جا رہا ہوگا۔ تو کہنے لگے حسین بابا نانا میرے رونے والوں کو کیا انعام ملے گا؟ پوچھنے لگی زہرا ہاں بابا بتائیے نا میرے حسین کے رونے والوں کو کیا انعام ملے گا، کیا جزا دی جائے گی، کیا انعام دیا جائے گا؟ فرمانے لگے رسول دیکھو بیٹا میں زمانہ نے جنت کا سردار حسین کا اعلان کر چکا ہوں، میں جنت کا مختار ہوں، میں جنت کا مالک ہوں، میں جنت حسینیوں کو دوں گا۔ کہا بابا علی آپ کیا دیں گے؟ کہا میں قسیم النار والجنہ ہوں، ساقی کوثر ہوں، میں کوثر پلاؤں گا۔ اور پھر حسن مجتبیٰ کے پاس آئے تو کہا میں جنت کا جوانوں کا سردار ہوں، تمام جنتی جوان ہوں گے، میں جنت میں لے کے آؤں گا۔ اب جب حسین اپنی ماں زہرا سے پوچھنے لگے نا ماں آپ کیا دیں گی، سنو گے زہرا کا جملہ، کتنی محبت ہے زہرا کو آپ کے ساتھ، رو کے کہنے لگی بیٹا حسین یہ ماں زہرا تیری تجھ سے وعدہ کرتی ہے اس وقت تک جنت نہ جاؤں گی جب تیرے چاہنے والوں کو جنت نہ لے۔ دعا ہے یہ عزاداری، یہ دعا ہے، یہ بد دعا نہیں ہے۔ آ کتابیں تو پڑھ، آ تاریخ کا مطالعہ تو کر، یہ زہرا تو وہ زہرا ہے، ایک بوڑھی عورت کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، اور جب رخصت ہوا 2 دن کے بعد محرم آ گئے، اس بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا اب میں تجھے نہیں روں گی، تیری صفِ عزا پہ نہیں بیٹھوں گی، میں اسے رونے جاؤں گی جس کی ماں رونے کے لیے موجود نہ تھی۔ یہ مجلس میں آ گئی، 10 دن مجلس میں مصروف رہی۔ 11 محرم جب بیٹے کی قبر پر آئی ہے نا تو دیکھا ہے کوئی کالے بھرکے والی بی بی بیٹھی ہے، اس کے قریب جا کے کہتی ہے اے مستور تو بھول گئی ہے یہ تیرے جوان بیٹے کی قبر نہیں، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ کالے برقے والی بی بی رو کے کہتی ہے مجھے پہچان، میں بھولنے والی زہرا نہیں، میں بھولتی نہیں ہوں، تو 10 دن میرے حسین کو روتی رہی، میں 10 دن تیرے بیٹے کا زہرا پریشان نہ ہوا کر، کتنا کریم ہے یہ خاندان۔ زہرا ایک خانوادہ ہے، ایک گھر ہے جو ہر روز مجلس منعقد کرتا ہے، ایام عزا میں ہر سال عشرہ منعقد کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مالی حالات نے اجازت نہ دی کہ اب ان کی کوئی مجلس عزا منعقد ہو سکے۔ میاں بیوی پریشان بیٹھے ہیں، محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ زوجہ اپنے شوہر کو مشورہ دیتی ہے دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مجلس حسین برپا نہ کریں، ہم مجلس حسین کا انعقاد نہ کریں، دیکھو آؤ اپنے بیٹے کو فلاں مالدار شخص کے پاس گروی رکھ کے آ جاتے ہیں، اس سے کچھ پیسے لے کے آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارا بیٹا تو رکھ لے اور اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے دے دے اور ہم مظلوم کا ماتم کریں گے
جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم تمہیں پیسے لوٹا دیں گے اور اپنے بیٹے کو واپس لے آئیں گے۔ مجلس عزا منعقد ہوئی کہ مجلس کے بعد قلباب ہوا، دروازے پہ دستک دی گئی۔ جب دروازہ بابا نے کھولا تو دیکھا کہ معصوم بیٹا کھڑا ہے۔ بابا پوچھتا ہے بیٹا بھاگ آیا ہے؟ ہم نے تو تجھے گروی رکھا تھا، تو کیوں بھاگ کے آ گیا ہے؟ کہنے لگا میں بھاگ کے نہیں آیا بابا، تھوڑی دیر پہلے وہاں کوئی بھرکے والی بیوی آئی تھی، کچھ پیسے ساتھ لائی تھی، اس امیر شخص سے کہہ رہی تھی پیسے رکھ لے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ زہرا کسی کا قرض نہیں رکھتی ہے، زہرا کو یہ عزاداری بڑی عزیز ہے۔ میرا دوست، میرا بھائی زیارت عاشورہ میں پڑھتا ہے السلام علیک یا ارواح التی حلت بفنائک، سلام ہے ان روحوں پہ جو دہلیز حسین ابن علی پہ آکے جھک جاتی۔ یا لیتنی فنفوز فوزا عظیما، ہائے کاش ہم آپ کے ہمراہ ہوتے اور ایک عظیم کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو جاتے۔ پڑھتے ہونا آ محرم کی آواز آ رہی ہے، دہلیز حسین پہ جھک جا۔ آج یہ عزاداری، یہ مظلوم کربلا کا ماتم 1400 سال سے چلتے ہوئے میرے اور آپ کے پاس امانت پہنچی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جس خلوص اور محنت کے ساتھ اس عظیم نعمت کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم ویسے ہی آگے نسلوں تک منتقل کریں۔ یہ کیا باتیں شروع ہو گئیں، اتنے لاکھ ملیں گے تو ذکر حسین کیا جائے گا، اتنے لاکھ دیے جائیں گے تو ذکر حسین ہوگا۔ نہ میرا دوست، یہ عزاداری، یہ کاروبار نہیں، یہ تجارت نہیں۔ زہرا کا سارا گھر لٹ گیا ہے اسلام کی بقا کی خاطر، یہ عزاداری اس سلسلے کا تسلسل ہے۔ ایک شخص ہے ہر سال زیارت کے لیے جاتا ہے اور اسے راستے میں ایک ناسبی شخص ملتا ہے، کہتا ہے زیارت پہ کیوں جاتے ہو؟ تمہیں زیارت پہ کیا ملتا ہے؟ جواب آیا میں زیارت پہ جاتا ہوں اس لیے کہ اپنے مولا حسین کو مل سکوں۔ اس ناسبی شخص نے کہا تجھے زیارت حسین سے کچھ نہیں ملتا، توہین کرنے لگا۔ یہ جب زائر امام کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا مولا آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس شخص کو جو آپ کی توہین کرتا ہے آپ سزا کیوں نہیں دیتے؟ آنکھ لگی اور خواب میں مولا کو دیکھا، کہا دیکھ زائر تو بڑا خلوص والا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، میں اسے سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ایک دن وہ اپنی بکریوں کو نہر فرات پہ چرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو یہ سوچ کے آیا تھا، پانی بہہ رہا تھا اور حسین اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ایک گھونٹ کسی نے پانی نہیں پلایا، میں اس کے ایک آنسو کا مقروض ہوں، ممکن نہیں ہے مجھ سے کہ میں اس کا قرض ادا نہ کروں اور اسے سزا دوں۔ میں کہوں گا مومن تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری آنکھوں میں تو عشق حسین کے موتی چھل چھل بہتے ہیں، اس عزاداری کی عبادت کو اور خلوص کی منزل پہ لے جانا۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ ایک شخص صادق آل محمد کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، میرے پاس مال و متاع نہیں ہے، میرے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مولا کچھ عطا کیجئے، مولا مجھے کچھ دیجئے۔ امام فرمانے لگے نہیں، تو زمانے کا امیر ترین شخص ہے،
کہنے لگا مولا عجیب بات کرتے ہیں، صبح کا ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا، میں کیسے دنیا میں امیر ترین شخص ہوں؟ امام فرمانے لگے اچھا ایک معاہدہ کر، ایک معاہدہ ہمارے ساتھ کر۔ کیا مولا کون سا معاہدہ؟ کہا ایسا کر، تیرے دل میں جو ہم آل محمد کی محبت ہے یہ ہمیں لوٹا دے، اور یہ درہم دینار تو رکھ لے، یہ سونا چاندی تو رکھ لے۔ کہنے لگا مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا اچھا لگتا ہے قیمت کم ہے، میں قیمت بڑھا دیتا ہوں، ایک اور تھیلی لے لے۔ تیسری مرتبہ جب بڑھایا نا تو رو کے کہتے ہیں مولا یہ کیسے ممکن ہے، میں آپ کی محبت چھوڑ دوں؟ دنیا کی محبت تو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ذکر آل محمد، یہ ولایت آل محمد۔ اور علی ولی نہج البلاغہ میں فرماتا ہے لو ضربت علی خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت دنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی۔ میں علی حیدر کرار خود مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں یا علی سے ناک کٹوا لے یا علی چھوڑ دے، مومن علی کے ہاتھوں سے ناک تو کٹوا لے گا، علی نہیں چھوڑے گا۔ وَلَوْ سَبَّبْتُ دُنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي۔ اور اگر میں علی حیدر کرار خود کائنات کی دولت اکٹھی کر کے منافق کو دوں کہ دولت بھی لے لے علی بھی لے لے، وہ دولت کو تو ٹھکرا دے گا، اس کے نصیب میں علی نہیں آ سکتا، علی نہیں آ سکتا۔ بہت بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت، اور شکر کیا کر کہ محرم کے دن آ گئے اور میں آزاداری سید الشہداء کے لیے اپنے آپ کو بارگاہ امام میں لے آئے۔ یہ وہ غریب ہے جسے آدم رویا، جسے ابراہیم رویا، جسے اللہ کا مصطفیٰ نبی رویا، جسے علی کرب و بلا میں آ کے رویا، جسے فاطمہ روتی رہی، یہ وہ حسین ہے۔ کتنا مشکل ہے اپنے گھر کو چھوڑنا، جب اللہ کا سچا نبی مصطفیٰ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا نا، تو بار بار مکہ کی جانب دیکھتا اور کہتا کیا ہوا ہے، میں لوٹ کے آؤں گا۔ فرمایا تسلی دی گئی ہاں محمد آپ لوٹ کے آئیں گے۔ مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنا، مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑنا۔ سن 60 ہجری میں حسین ابن علی کو نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ عزاداروں مشکل تھا نانا کے مزار کو الوداع کرنا، مشکل تھا ماں زہرا کے مزار کو الوداع کرنا، کتنا مشکل تھا حسین کے لیے ان گلیوں کو الوداع کرنا جہاں نانا رسول اللہ دوش رسالت پہ سوار کرا کے کبھی حسین کو اس گلی لے جاتے، کبھی حسین کو اس گلی لے جاتے۔ عزاداروں کیا ہے الوداع حسین ابن علی نے، اور آئے ہیں مکہ۔ مکہ میں اپنے حج والے احرام کو عمرے میں بدلا ہے کہ کسی نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کرب و بلا جا رہا۔ کربلا کا نام آیا نا، جیسے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کرب و بلا میں تاثیر یہ ایسی ہے، وہ تڑپ گیا، کہنے لگا حسین خود جاتے ہو تو جاؤ، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہو؟ تو آواز آئی میں خود تو نہیں جا رہا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کا دین نہیں بچتا جب تک کہ ان یراہن سبایا، میری بہنیں ردا کی قربانی نہ دیں، میری بہنیں ہاتھوں میں رسن نہ پہنیں۔ عزاداروں یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ پریشان حال قافلہ مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور
یہ محرم کا چاند جو میں نے اور آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھا ہے، جب میں اور آپ محرم کے چاند کو دیکھ رہے تھے نا تو میری مائیں بہنیں اپنے گھر کی دہلیز کے اندر تھیں، لیکن خدا کی قسم جب سن 61 ہجری کا محرم چاند طلوع ہوا ہے تو زہرا کی بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں، محمل میں سوار تھیں، ایک منزل پہ آئی ہیں تو حر نے راستہ روکا ہے اور لجام حسین ابن علی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے رک جا حسین، میں تمہیں شام لے جانا چاہتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں میں شام نہیں جا رہا۔ عزادارو اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا ہے، سنو گے مصائب کا جملہ۔ امام فرماتے ہیں سکولت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، تیری ماں تیرے جنازہ کو اٹھائے تیرا گریہ کرے۔ اتنا احترام تھا زہرا کا حر کے دل میں، کہنے لگا پورے عراق میں اگر کوئی اور شخص مجھے یہ تانا دیتا میں اس کو اسی انداز میں جواب دیتا، لیکن کیا کروں تو فرزند زہرا ہے، تو رسول کا بیٹا ہے، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، میں تجھے یہ جواب نہیں دے سکتا۔ امام سمجھ گئے جس کے دل میں زہرا کی عقیدت ہے یہ یزیدی نہیں ہو سکتا، یہ حسینی ہے۔ عزادارو قافلہ چلتا رہا کہ ایک مقام پہ جب نماز کا وقت ہوا امام نے عباس کو بھیجا اور کہا جا حر سے پوچھ کے آ نماز ہمارے ساتھ ادا کرے گا یا اکیلے پڑھے گا۔ میں کہوں گا اے عزاداران مظلوم کربلا جو ظاہری طور پہ دشمنوں کا لشکر بن کے آیا ہے، حسین ان کی بھی نماز قصر قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، تو میری اور تیری نماز کو قضا ہوتا ہوا کیسے برداشت کر سکیں گے؟ رو کے کہتا ہے حر فرزند زہرا کے ہوتے ہوئے ہم اکیلے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اے زہرا کے بیٹے آپ جماعت کروائیں، حر آپ کے ہمراہ نماز پڑھے گا۔ عزادارو یہ قافلہ چلتا آیا کہ ایک مقام پہ میرے مولا کا رہوار رک گیا۔ مولا گھوڑے سے اترے، اہل علاقہ کو جمع کیا، ان سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام فرمانے لگے کوئی اور نام ہے تو بتاؤ، کہا اسے غارزیہ کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہے تو بتاؤ، کہا اسے شط العرب کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام۔ مجمع سے پیچھے سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور کہنے لگا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگے ہاں ہونا محالو رحالنا، یہاں ہمارے محمل اتریں گے، ہاں ہونا قتالو اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ عباس خیمے لگا دو، یہ ہمارے رکنے کی جگہ ہے۔ وہ کہنے لگے یہاں حسین مولا آپ نہ رکیے، یہاں آدم سے لے کے آج تک کوئی اس زمین سے گزرا ہے تو بغیر پریشانی کے نہیں گیا۔ آدم نے یہاں گریہ کیا تھا، نوح نبی کی کشتی یہاں بھور میں پھنسی تھی، ابراہیم نبی کی سواری کو ٹھوکر لگی تھی تو ان کی پیشانی یہاں پہ زخمی ہو گئی تھی، یہاں علی حیدر کرار نے ماتم کیا ہے۔ عزادارو حسین نے فرمایا نہیں، یہی ہمارے رکنے کی جگہ ہے، یہی ہم نے ٹھہرنا ہے، یہی ہمارے قیام گاہ ہے۔ بنی اسد کے چند بڑے سرداروں کو بلایا، کہا اپنی اس زمین کی قیمت معین کرو۔ کہا مولا ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، ہمیں قیمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں مہمان کے طور پہ نہیں آیا، اب تا قیام قیامت حسین یہیں پہ قیام
کرے گا. اب حسین یہیں پہ رکے گا. عزاداروں قیمت ادا کی, پھر خریدی ہوئی زمین بنی اسد کو ہبا کر دی. کہا میری 3 شرطیں ہیں, حسین کی 3 باتیں مانو اور قیمت بھی تم رکھ لو اور یہاں سے زمین کو بھی اپنے نام ہبا کر لو. مولا کون سی 3 باتیں ہیں؟ زائر حسینی کا احترام دیکھو, عزادار حسینی کا احترام دیکھو, کتنا احترام ہے زائر حسینی کا. کہا میرا جو بھی مہمان زائر بن کے یہاں پہ آئے گا 3 دنوں سے کھانا دینا, اسے پانی پینے کے لیے دینا. مولا نے کہا یہ ایک شرط ہے. مولا دوسری شرط کون سی ہے؟ کہا یاد رکھو عصر عاشور ہمارے جنازے یہاں پہ پڑے ہوں گے اور ان جنازوں کو آ کے دفن کر دینا. مولا مومن کا جنازہ دفن کرنا تو واجب ہے, کوئی آپ کو بے غور و کفن کیوں چھوڑ کے جائے گا؟ مولا فرماتے تم نہیں جانتے فوج اشقیاء حسین کے جنازے کو بنا دفن کیے یہاں سے چلی جائے گی. جب نوجوان بڑوں سے معاہدہ کر چکے, کہا اپنی خواتین کو بلاؤ. خواتین کو بلایا گیا. کہا ممکن ہے فوج اشقیاء سے تمہارے مرد ڈر جائے, جب تم نہر فرات پہ پانی بھرنے آنا تو ایک ایک مٹھی ریت کی ہمارے لاشوں پہ پھینکتی چلی جانا. تمہاری تھوڑی سی زحمت سے فرزند زہرا کا جنازہ دفن ہو جائے گا. سنو گے حسین کی مظلومیت کا جملہ جب خواتین کو روانہ کر چکے. کہا بنی اسد کے بچوں کو اکٹھا کرو. بچے اکٹھے ہوئے. کہا مولا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ فرمانے لگے ممکن ہے تمہارے بڑے ڈر جائیں, تمہاری مائیں نہ آئیں, تمہیں کوئی یہاں پہ دفنانے کی اجازت نہ دے تو آنا, کھیلتے کھیلتے آنا, کھیل کھیل میں ایک ایک مٹھی ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا, تمہاری کھیل ہو جائے گی. زہرا کے لال کا جنازہ دفن ہو جائے گا. عزادارو یہ 2 محرم تھی کہ زہرا اپنے اس زمین کے خریدنے والوں سے معاہدہ کر رہے ہیں. ادھر حر ہمراہ ہے, حر اپنی اس چپکلش میں مصروف ہے کہ میں نے جنت کی طرف جانا ہے یا میں نے جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے. جب العطش العطش کی صدا ستانے لگی تو حر کہنے لگا ابن سعد سے, کیا تو فرزند زہرا سے جنگ کرے گا؟ کیا یہاں پہ جنگ ہوگی؟ کہا ہاں یہاں پہ جنگ کی جائے گی, یہاں سر کاٹے جائیں گے, یہاں زہرا کے لال کا جنازہ تڑپتا ہوا رہے گا. حر نے خیام یزیدی کو چھوڑا, خیام حسینی میں آیا. میں کہوں گا توبہ کرنے والے عزادار آج نیت کر توبہ کی جیسے حر نے توبہ کی. اپنے غلام سے کہا میرے ہاتھ پسے گردن باندھ دو, میری آنکھوں پہ پٹی لگا دو, میں اپنے امام کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ ادھر حر کے کانوں پہ کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہا ہے. حر کا دل تڑپنے لگا. کہا عباس معاف نہیں کریں گے. حر کہنے لگا مولا ہم تو توبہ کے لیے آئے ہیں. عباس فرمانے لگے حر گھبرا نہیں, میں عباس تیرا استقبال کرنے استقبال. مولا حلی من توبہ. فرزند زہرا کی بارگاہ میں آ کے حر کہنے لگا مولا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ فرزند زہرا نے فرمایا ہاں حر تیرے لیے بھی توبہ ہے, جا میں نے تجھے معاف کیا, فاطمہ زہرا نے تجھے معاف کیا, رسول خدا نے تجھے معاف کیا. کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو زہرا کی بیٹیاں گھبرا گئی تھی,
میں زہرا کی بیٹیوں سے بھی توبہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ادھر زینب عالیہ نے بھی معاف کر دیا۔ عزادارو ختم ہو گئے میرے مصائب۔ حر جب جانے لگا تو اس کا بیٹا علی ابن حر کہنے لگا پہلے میں فوج اشقیاء کی طرف جاؤں گا، پہلے میں جنگ کروں گا۔ بڑی جنگ کی ہے حر کے بیٹے نے، لیکن جب اپنے بابا کو آخری سلام دیا ہے نا حر کے بیٹے نے، کہا بابا آخری سلام۔ حر تیزی سے اپنے بیٹے کے لاشے پہ آیا اور وہاں آ کے دیکھا تو مولا حسین نے حر کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ لٹایا ہوا ہے۔ کہا مولا آپ مجھ سے پہلے کیوں آ گئے؟ مولا رو کے فرمانے لگے حر تو نہیں جانتا بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، بوڑھے باپ کے لیے مشکل ہے، جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ عزادارو میں کہوں گا مولا یہ حر کا بیٹا ہے، اس کے بابا کی فکر ہے کہ جنازہ کیسے اٹھائے گا۔ عصر عاشور کو جنازہ علی اکبر کا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ عصر عاشور کو جنازہ علی اکبر کا ہوگا، کوئی اٹھانے والا موجود نہ ہوگا۔ بنو ہاشم کے بچوں کو صدا آئے گی جاؤ حسین کی مدد کرو۔ حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اپنے علی اکبر کا جنازہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ